فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی شریف حدیث نمبر 2465. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہنم کے بارے میں بہت کچھ پہلے ہم سلسلوں میں سن چکے ہیں، آج پھر مزید سنیں گے. جہنم وہ بھیانک مقام ہے، خوفناک مقام ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو سزا دے گا. اور جہنم بہت ہی خوفناک ہے. اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے. جہنم سانس بھی لیتی ہے. اس کی آگ بہت بڑی ہے، گہرائی اس کی بہت زیادہ ہے. اس کو ہزاروں سال جلایا گیا تو کبھی سرخ کبھی سفید ہو گئی اور اب بالکل سیاہ ہی سیاہ ہے. جہنم پر معمور فرشتے بہت طویل ہیں اور بہت زیادہ ہیبت ناک اور طاقتور ہیں. اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور جہنم کے شعلے انگارے بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ تپش والے. جہنم کی آگ جو ہے کفار کو اوپر نیچے سے گھیر لے گی. اور دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کا یادگار بنایا ہے. جہنم کو قیامت کے روز لایا جائے گا. اللہ اکبر. اس کا بیان سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ نازعات میں بھی ہے. اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے. اور جہنم بدک رہی ہوگی کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو قیامت میں جتنے لوگ بھی جمائیں سب کو جلا ڈالے. تو جہنم پیدا کی جا چکی ہے، یاد رکھیے. اور قیامت کے روز اس کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے. تو اب یہ کسی اور جگہ ہے. اللہ اکبر. جہنم جو ہے یہ چنگھاڑتی بھی ہے، چیختی ہے، جوش مارتی ہے. اس کا بیان پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں ہے اور سورہ ملک کی آیت نمبر 6 میں ہے اور 7 میں بھی ہے. سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 6 تا 8 ارشاد ہوتا ہے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. ان آیات مقدسہ کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 کا وہ یہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی
تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا. اور سورہ ملک کی آیات جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی. حضرت سیدنا مغیث بن سمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم ہر روز 2 بار چنگھاڑتی ہے, اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب صبح و شام جہنم کے چنگھاڑنے کو سنتے ہیں سوائے جنات اور انسانوں کے. کی چنگھاڑ, اس کی چیخ, اس کا جوش کیسا ہوگا اللہ نہ دکھائے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو جہنم کی آہٹ, غصہ اور چنگھاڑنے کو سنیں گے تو اس طرح واویلا کریں گے جیسے عورتیں واویلا کرتی ہیں. پھر ان کے پہلے پچھلے پہاڑوں میں گھس جائیں گے, ایک دوسرے کو پیس ڈالیں گے. یعنی قیامت کے روز جب جہنم کی آہٹ اور اس کا غصہ اور اس کا چنگھاڑنا پہاڑ سنیں گے تو پہاڑ خوف کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور ایک دوسرے کو پہاڑ بھی پیس ڈالیں گے. جہنم کا خوف پہاڑوں کو بھی ہے. اور کیسا انسان ہے دن رات گناہوں میں بسر کرتا ہے پھر بھی ڈرتا نہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. جنت میں ہے درجات, نہیں پہلی جنت, دوسری, تیسری, چوتھی, اوپر 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 اوپر, اور جتنا مقام بڑھتا جائے گا رتبہ بڑھتا جائے گا, اونچائی بڑھتی جائے گی, انعامات بڑھتے جائیں گے, راحتیں بڑھتی جائیں گے. اور جہنم میں ہیں طبقات یا درکات, نیچے 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 نیچے. جتنی گہرائی بڑھتی جائے گی اتنی تکلیف بڑھتی جائے گی, اتنا عذاب بڑھتا جائے گا, اتنی تپش اور گرمی کی حرارت بڑھتی جائے گی. تفسیر روح البیان میں ہے کہ جہنم کے کئی طرح کے طبقات ہیں جن میں بعض سخت گرم اور گرمی بھی زیادہ, بعض بہت ٹھنڈے ہیں اور اس میں سردی کی انتہا ہے. دونوں طبقے ہر وقت انتہائی درجے پر ہوتے ہیں. سورہ حجر کی آیت نمبر 43-44 میں جہنم کے طبقات کا بیان ہوتا ہے. سنیے, اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے, اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. شیطان کی پیروی کرنے والے, شیطان کے شر میں آنے والے, اس کے وسوسوں میں آنے والے, اس کو فالو کرنے والے, شیطان کے گروہ, سب کو عذاب کا وعدہ ہے. اور جو شیطان کو فالو کرنے والے ہیں ان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر ایک کے لیے, شیطان کے پیروکاروں کے لیے ایک طبقہ مخصوص ہے. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد وہاں رہنے والے ہر طبقے کا ایک معلوم و مقرر حصہ ہے, ایک کے نیچے دوسرا طبقہ ہوگا. اس طرح 7 درجات ان کے اعمال کی مقدار کے اعتبار سے ہوں گے, اور وہ ان تمام درجات میں اپنے جرموں کے لحاظ سے تقسیم ہوں گے, جیسا کہ جنتی لوگ اپنے اپنے فضائل کے لحاظ سے درجات میں تقسیم ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کفار کا ہر گروہ اس دروازے سے جائے جس کا وہ اہل ہے. جہنم کے مختلف طبقے ہیں، ہر طبقے کے علیحدہ دروازے. جنت کا بھی یہی حال ہے. تو جہنم کے 7 طبقات ہیں، اوپر نیچے 7 طبقات. ان کے نام کیا ہیں؟ جہنم، نمبر 2 لوا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جحیم، نمبر 7 حاویہ. جنت کے درجات اوپر جاتے ہیں، جہنم کے طبقات نیچے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جو مسلمان اہل توحید برے اعمال گناہوں کی پاداش کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کے لیے سب سے اوپر والا طبقہ ہوگا. تفسیر ابن رجب میں یہ لکھا ہے. اور دنیا میں انہوں نے جتنی زندگی گزاری اتنے عرصے تک انہیں عذاب دیا جائے گا اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا. اور یاد رکھیے جہنم کا 1 سیکنڈ کا عذاب بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کے دوسرے طبقے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا، جہنم کے تیسرے طبقے میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا، کرسچنز کو. چوتھے طبقے میں ستاروں کے پجاریوں کو رکھا جائے گا. 5ویں طبقے میں آگ کے پجاری جو فائر کی ورکشپ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، آگ کی مجوس کہتے ہیں، آتش پرست بھی کہتے ہیں. 6 میں عرب کے مشرکین. جہنم کے 7ویں طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور یہ جہنم کے دروازے جو ایک کے اوپر دوسرے ہوں گے. اور جہنم میں یہ 7 جو طبقات ہیں ہر ایک میں مختلف قسم کی آگ ہے. اور روایت میں ہے ہر آگ جب اپنے سے نیچے والی آگ کو دیکھتی ہے تو خوف کھاتی ہے کہ کہیں یہ آگ مجھے نہ کھا ڈالے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رب کی قسم ہے جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر 2 طبقوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار اس میں 70 سال تک چل سکتا ہے. اور ہر دوسرے طبقے میں گرمی زیادہ ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے ہر دروازے کے اوپر آگ کے 70,000 شامیانے ہیں. ہر شامیانے میں 70,000 خیمے، ہر خیمے میں آگ کے 70,000 تنور، ہر تنور میں 70,000 آگ کی کھڑکیاں، ہر کھڑکی میں آگ کی 70,000 چٹانیں، ہر چٹان کے اوپر آگ کے 70,000 پتھر، ہر پتھر کے اوپر آگ کے 70,000 بچھو، ہر بچھو کی آگ کی 70,000 دمیں، ہر دم میں 70,000 ہڈیاں، ہر ہڈی میں 70,000 زہر کے ڈنک اور 70,000 آگ بھڑکانے والے ہیں. فرمایا جو شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ دروازے پر 4 لاکھ جہنم کے پہرے دار دیکھے گا. وہ پہرے دار کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے کھلے ہوئے منہ سے داڑیں دکھائی دے رہی ہوں گی، ان کے دلوں سے رحمت نکال لی گئی ہوگی. ان میں سے کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا. الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا
موتاهم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہنم کا سب سے بڑا طبقہ اور پہلا طبقہ، اس کی آگ کیسی ہوگی؟ پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13-14 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ ترجمہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے، یعنی مرے گا نہیں، مرے تو عذاب سے چھوٹ جائے، اور نہ ہی ایسی زندگی ہوگی، ایسا جیے گا کہ آرام پائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں نار کبریٰ جہنم کا سب سے بڑا طبقہ جہنمی۔ اللہ اکبر۔ جہنمی طبقات میں سب سے بڑا اور سب سے نیچے کیا ہے؟ نار کبریٰ۔ اس کے نیچے کوئی طبقہ نہیں ہے، بہت مضبوط اور سخت ہے۔ اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ اس میں جاہل ڈالے جائیں گے، اس میں قوم کے سردار ڈالے جائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے، اس میں تکبر کرنے والے ڈالے جائیں گے، حق کی مخالفت کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جاہل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام پہ غور کیجیے، کہیں ہم تو جاہل نہیں ہیں کہ نہیں جی میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میٹرک کیا ہوا، ایف اے کیا ہوا، بی اے کیا، بی ایس سی کی، ایف ایس سی کی، فلاں کیا، ڈمکان کیا۔ اچھا بھائی ذرا نماز جنازہ کی دعا بتائیے، رکن کتنے ہوتے ہیں نماز جنازہ میں؟ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ عید کی نماز پڑھنی آتی ہے؟ نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، وضو کا طریقہ معلوم ہے؟ غور کیجیے۔ دنیاوی طور پر پڑھے لکھے، ہوشیار، بڑے تیز، چکر باز، اور دینی معاملات میں جاہل۔ نماز جنازہ میں دائیں بائیں دیکھنے کرنا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ قرآن پاک درست پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حیرت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں لکھا، جہنم میں جھانکا۔ آپ نے جہنم میں جھانکا تو ارشاد فرمایا مجھے وہاں پر فقیر نظر آئے، محتاج نظر آئے، مفلس نظر آئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال کے محتاج تھے، مال کے فقیر تھے، مال کے مفلس تھے؟ فرمایا نہیں، علم کے محتاج، علم کے مفلس۔ غور کیجیے، ہم پر کون کون سے علوم سیکھنا فرض ہے معلوم ہے ہمیں؟ کیا سیکھ لیے؟ سیکھنے کی کوشش ہے؟ علماء سے رابطے میں ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے پوچھو جاننے والوں سے، اگر نہیں جانتے تو کتنے علماء اہل سنت سے ہم رابطے میں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطے میں ہیں؟ کیا مدنی چینل دیکھنے کی توفیق ملتی ہے تاکہ علم دین سیکھ لیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا پتہ چلے اور ہم وہ اعمال بجا لا کر جنت کی طرف چل دیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کا پتہ چلے اور اس سے بچیں؟ تو بدقسمتی کے ساتھ علم کی بہت کمی ہے، اور جہنم میں اس روایت کے مطابق جاہل ڈالے جائیں گے، جاہل، اللہ ہمیں جہالت سے بچائے، اور قوم کے سردار ڈالے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے، متکبر ڈالے جائیں گے، تکبر کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور حقیقی عاجزی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کفار جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ سورہ بینہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ
بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ کفار سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی سائنسی ترقیاں کر لیں، بڑے محلات بنا لیے، بڑے پل بنا لیے، بڑی ٹرینیں بنا لی، بڑے جہاز بنا لیے۔ یہ کافر جو ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ سور سے بدتر ہیں، یہ کتے سے بدتر ہیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانا، آپ کی عزت و توقیر نہیں کی، وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ کتابی کافر ہے، مشرک ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو کافر ہے اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے اور ہمیش کی ہے، ہمیشہ وہاں رہے گا۔ وہ کتنا نیک کام کرے، ظاہری اچھا کام کرے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نار جہنم سے آزاد فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے، یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے، اولاد پہ بھی بلکہ جہنم حرام ہو۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوا علی الحبیب۔